بالله من الشيطان الرجيم اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب، ذي الجلال البازخ العظيم، ذي الملك الفاخر القدير، مالك الأملاك مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين. لا يسخره صراخ المستصرخين، لا يغرمه إلحاح الملحين، العصيم للصالحين، موفق للمفلحين، مولى العالمين. أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني التحي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ مبارکہ محمد، 28ویں اور 29ویں آیت باقیدہ ہے. اللہ نے اس دنیا سے سب کو جانا ہے نا، کچھ دنیا سے جانے والے کچھ لوگوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو کیسے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے تو کیسا، یہ کچھ لوگ ہر دور کے کچھ لوگ، ہر زمانے کے کچھ لوگ، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہر زمانے کے کچھ لوگ. اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا سے کیسے جائیں گے؟
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، دیکھو ان کچھ لوگوں کے لیے یہ موت کا وقت ایسا ہوگا، توفتہم الملائکہ، کہ جب ملائکہ فرشتے ان کچھ لوگوں کو موت دیں گے، وفات دیں گے، ان کے بدن سے روح کو نکالیں گے، تو روح کو نکالتے ہی فرشتے کیا کریں گے؟ آیت آگے بڑھی، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی روح کو نکالتے ہی فرشتے کیا کریں گے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، روح کے نکالتے ہی فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، سب کو یاد ہے، تیسرا سورہ 185 آیت، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے وہ بات عرض کر دوں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقہ، ذائقہ کے بعد موت، یہ کچھ لوگ کیسے جائیں گے؟ فرشتے انہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر روح کے نکلتے ہی انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن اللہ نے کیا شان ہے اس کی حکمتوں کی، یہ کلام اللہ اس اللہ کا کلام ہے جو کلام کا خالق ہے۔ ایک ایک لفظ اپنے مقام پر قرآن مجید کا ایسا ہے جو اس کی حکمتوں کے مطابق ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کل نفس کے بعد فرما دیتا کہ ہر ایک کے لیے موت ہے، موت نہیں ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ ذائقے کا مطلب یہ ہے اگر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک ہی طرح اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ لفظ موت رکھتا، ذائقہ نہیں رکھتا۔ ذائقہ رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک کی دنیا سے جانے کا مختلف طریقہ ہے۔ ہر ایک کے دنیا سے جانے کا مختلف ذائقہ ہے، صرف لفظ موت نہیں، ذائقہ۔ اچھا یہاں میں رکتا نہیں، ذائقے کی بنیادی طور پر دو ہی صورتیں ہیں، نص معصوم کے ذہن میں گفتگو ہے۔ ذائقہ یا تو تلخ اور کڑوا ہوتا ہے یا شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ موت کو شیریں اور میٹھا پائیں گے۔ ہمارے پیشوا تو بہت بلند ہیں، ہمارے پیشوا تو بہت بلند ہے، ہمارے پیشواؤں کے بچوں کی شادی ہے، پوچھا جاتا ہے قاسم موت کو کیسا پاتے ہیں؟ احلى من العسل، شہد سے بھی زیادہ نہیں۔ مومن اور متقی کے لیے موت شیریں ہے، موت میٹھی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کیسے چلا گیا۔ موت تلخ ہے، موت کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے۔ مشرک، کافر، منافق ان کے لیے نص معصوم ہے کہ موت کا ذائقہ تلخ ہے، کڑوا ہے۔ ایک ایک جملے میں عرض کر دوں،
کہ کن کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا اور تلخ ہے؟ مشرک، کافر اور منافق۔ ایک ایک جملے میں بتا رہا ہوں، مشرک کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جن کے لیے موت کا ذائقہ انتہائی تلخ اور کڑوا ہے، مشرک اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو، کافر اسے کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا منکر ہو، اور منافق اسے کہتے ہیں آیت کا اگلا جس پڑھوں گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ تو 28ویں آیت ہے نا سورہ محمد کی، اور 29ویں آیت بھی پڑھ رہا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ اس آیت میں نہ کسی مشرک کا ذکر کر رہا ہے، نہ کسی کافر کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بات طے ہو جائے گی آیت کے ترجمے سے کہ اللہ اس آیت میں منافق کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر آیت سنیں، فَكَيْفَ تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا حال ہوگا تمہارا جب فرشتے تمہیں موت دیں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، تمہاری روح کے نکالتے ہی تمہیں تمہارے چہروں پر اور تمہاری پشتوں پر تمہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ فرشتے ان لوگوں کو مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ میں بھی بتا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، اللہ آیت میں بتا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کر، اللہ آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، ان کے منہ اور ان کے پشتوں پر، چہروں اور پشتوں پر فرشتے مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ آیت آگے بڑھی، اللہ بتا رہا ہے اسی لیے لے جائیں گے۔ ذالکا بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، فرشتے انہیں مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے کہ انہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی ہوگی جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے۔ انہیں ماری سب مار کیوں پڑے گی موت کے وقت؟ مارتے ہوئے جہنم تک کیوں لے جائیں گے؟ انہوں نے ان پیشواؤں کی اتباع کی ہوگی ما اسخط اللہ، جن سے اللہ بیزار ہے، جن سے اللہ بیزار ہے۔ بیزار کا مطلب اللہ نے جنہیں پسند نہیں کیا، اللہ جنہیں اپنے سے دور رکھتا ہے، اپنے سے جس پیشوا کو دور رکھا جائے، نہیں، اپنے دل سے جس پیشوا کو نکال دیا جائے اسے کہتے ہیں تبرّا۔
مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ انہیں قریب نہیں کرتا، اللہ انہیں دور کرتا ہے، اللہ انہیں جہنم میں ڈالتا ہے۔ بیزار کا مطلب یہ ہے، جو تبرہ کا مطلب ہے نا مسلک تشیعوں میں، نعوذ باللہ، تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے رسول نے اپنی محفل سے اٹھا دیا، جو کبھی تخت نشین تھے آج پسے فہم و گما تک نہیں ملتے، زندہ ہیں تو لعنت کے فصیلوں میں مقید، مر گئے تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا، اب اس آیت میں ایک بات بتائی، اللہ ان سے بیزار ہے، جن سے اللہ بیزار ہے انہیں اپنے دل سے نکالو، جسے اپنے دل سے جن پیشواؤں کو نکال دو اسی کو مسلک تشیعوں میں تبرہ کہتے ہیں، برا بھلا نہیں کہتے، ہم دلوں سے نکال ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے، ہم دلوں سے نکال کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، آیت کا اگلا جز دیکھیں، ان لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے مارتے ہوئے اسی لیے لے جائیں گے کہ انہوں نے ان پیشواؤں کی اتباع، ان سب نے اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی ان پیشواؤں کی، ما اسخط اللہ، جیسے اللہ بیزار ہے۔ آیت کا اگلا جز دیکھیں، اور کیوں انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے؟ اب دوسری وجہ اللہ بتا رہا ہے، انہیں مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ دوسری وجہ آیت آگے بڑھی، وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ، وَقَرِهُ، دوسری وجہ اللہ بتا رہا ہے، فرشتے مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ انہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی ہوگی جن سے اللہ بیزار ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوا۔ انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوا، جن سے دیکھیں، جن سے اللہ بیزار ہے، ہمیں ان سے کوئی کام ہی نہیں، ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کا نام لینے کی، یہ نمبر بنا ہی نہیں ہے ان کے نام کے لیے۔ پہلی بات ان میں یہ ہوگی کہ اللہ ان سے بیزار ہے، ان کے پیشواؤں سے، ان پیشواؤں سے جن کی انہوں نے دنیا میں پیروی کی، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی رضا سے انہوں نے کراہت کی اور بغض رکھا۔ ہمیں اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ان سے بیزار ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے مطلب ضرور ہے کہ کرے وہ رضوانہ، انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا۔ ہمیں قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس سے بغض رکھا۔
قرآن مجید کا دوسرا سورہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللہ نے نفس خرید لیا رضا نے رضائے الہی کا نام علی ہے جو علی سے بغض رکھے گا اسے فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے جملہ کہہ رہا ہوں جو علی سے بغض رکھے گا فرشتے اسے مارتے ہوئے لے جائیں گے صرف علی کے بغض والے کو فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے اس کا کیا حشر ہوگا جو علی سے جنگیں کرتا رہا کہ وہ ان کی اتباع کرتے ہوں جن کے پیشواؤں سے اللہ کے ظاہر ہے ان کو فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے جو علی سے بغض رکھتے ہوں جو رضائے الہی سے بغض رکھتے ہوں جو اللہ کی رضا سے جنگیں کرتے ہوں جو اللہ کی رضا کو جھٹلاتے ہوں گے مارتے ہوئے لے جائیں گے ایک بات کہہ ہوں اب آیت کا آخری جز یہ مشرک اور کافر کا ذکر نہیں ہے اب آیت نے بتایا کہ نہ مشرک کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر دلیل کیا ہے آیت بتا رہی ہے کہ ان دو وجوہات کی بنا پر فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے اب آیت نے بتایا صرف مارتے ہوئے نہیں لے جائیں گے اب آیت بتا رہی ہے یہ مشرک نہیں ہے آیت بتا رہی ہے یہ کافر نہیں ہے کیا دلیل ہے آیت پہ لفظ ہے ان کو ان دو وجوہات کی بنا پر مارتے ہوئے لے جائیں گے یہ مشرک نہیں یہ کافر نہیں کیوں آیت نے بتایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ہوا یہ ہے انہوں نے بہت عمل کیے تھے انہوں نے بہت نیک عمل کیے تھے لیکن ان دو وجہوں سے اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے عمل کرنے والا کافر نہیں ہے جو عمل کرے مشرک نہیں ہے عمل مسلمان کا ہوتا ہے لیکن اپنے اعمال پر فخر نہ کرو پہلے عقیدے درست کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں رات دن کی محنتیں تباہ ہو جائیں رات دن کی باتیں ختم ہو جائیں
اللہ انہیں حق کر لے. ایک تو اللہ نے فرمایا یہ دو وجوہات میں یہ نہیں دہراتا. اچھا اب تیسری وجہ جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں, یہ دو وجوہات سامنے آتے ہیں. سورہ الحجرات قرآن مجید کو 49واں سورہ, 2 آیتیں ابتدائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, دیکھو کسی مرحلے میں کسی وقت کبھی بھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اگر تم کسی بھی مرحلے میں میرے رسول سے کسی بھی مقام پر, وقت کی قید نہیں, مقام کی قید نہیں, کسی بھی مقام پر اگر تم میرے رسول سے آگے بڑھ گئے, اللہ کیا فرماتا ہے دوسری آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا. ایک تو رسول سے آگے نہ بڑھنا, دوسری بات کیا ہے, یہ جملہ آپ جو میں ان آیتوں کو پیش کروں گا یہ خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ میرے اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں. اب دوسری آیت میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. دیکھو رسول سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی وقت اور کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور رسول سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اللہ نے فرمایا رسول سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اللہ بتانا چاہ رہا ہے ایسے باتیں نہ کرو, یہ رسول تم جیسا نہیں ہے. اب سنیں وہاں تھا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اب یہاں کیا فرمایا, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر تم رسول سے آگے بڑھے کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں, اگر تم رسول سے آگے بڑھے یا رسول سے تم نے اپنی آواز کو بلند کیا, تمہیں اے مسلمانوں, یہ بھی مشرک کافر کا ذکر نہیں, مشرک کافر کا ذکر نہیں, اے مسلمانوں تمہارے ان تحبط اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو حق کر دے گا, سخت نہیں حق کر دے گا. سخت وہ چیز کی جاتی ہے جو واپس کی جا سکے. ضائع ہو گئے اب واپس نہیں ہو سکتی ہے. تو دیکھو بڑا خیال رکھنا, رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, رسول سے اس طرح باتیں نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے. کسی بھی مرحلے میں کسی وقت کی قید نہیں, رسول کے آگے بڑھ جانا, رسول کی اقتداء میں رہنا, رسول سے آگے نہ بڑھنا. اب جو رسول کے سامنے بلند آواز سے بولا, جو رسول سے آگے بڑھا, اس کے آیت نے بتا دیا جتنے بھی اس نے اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے. جو رسول سے آگے بڑھا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اب میں نہیں بتاتا, آپ دیکھ لیں کس نے جرأت کی رسول سے آگے بڑھ کر, کس نے جرأت کی رسول سے آگے بڑھ کر, اور کہا گیا کہ اس نے رسول کو نماز پڑھائی. سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں اور نوجوانوں کے, توجہ کریں, توجہ کے قابل بات ہے. اللہ فرماتا ہے رسول سے آواز بلند نہ کرو. اللہ فرماتا ہے رسول سے آگے نہ بڑھو. نماز میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں, پیش نماز کی آواز بھی بلند ہوتی ہے
میں جملہ کہہ رہا ہوں جو بچے محفوظ کریں، جوان اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں. آگے کھڑے ہو گئے، بھئی یہ کیسی نماز ہے؟ رسول کے آگے کھڑے ہو گئے، کیسی نماز ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں جملہ سن، کیسی نماز ہے یہ کیسی نماز ہے؟ تمہیں پتہ نہیں؟ پھر دہراؤں کا جملہ، اس لیے کہ اگلا جملہ ہی اتنا اہم ہے. بھئی یہ کیسی نماز ہے؟ خود تو آگے کھڑے ہو، درود پیچھے والوں پہ اللہ کی رضا سے بغض رکھا، عمل ہے. اللہ کے رسول سے آگے بڑھے، عمل ہے. اللہ کے رسول سے آواز بلند کی، عمل ہے. اب سورہ مائدہ 5واں سورہ، پھر دیکھیے گا احبتا، پھر اس لفظ کو دیکھیے گا عمل کے ساتھ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے میں فقط حبط عملہ، اس کے سارے عملوں کو میں حبط اور ضائع کر دوں گا. آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون؟ من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہیں. کل ایمان کا انکار کیا دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ کون ہے حضرت علی؟ یہ کون ہے کل ایمان؟ جلدی بات عرض کرو. رسول اکرم اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے. رسول نے پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ جواب ملا کہ علم نہیں کہاں ہے. اب رسول اکرم باہر آئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم میں سے کسی نے علی کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا. سب نے یہ رسول کو جواب دیا ہم نے نہیں دیکھا. اب رسول نے ارشاد فرمایا جو تم سب میں سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو تم سب میں سے سب سے پہلے علی کو تلاش کر کے لائے گا وہ جو مانگے گا میں دوں گا. سارے رسول کے ساتھی چلے علی کو تلاش کرنے کے، وہ ملے گا جو ہم مانگیں گے. سارے چلے، لیکن سارے قدموں پہ چلے. سلمان معرفت کے راستوں پہ چلے. سب سے پہلے حضرت سلمان محمدی نے علی کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہا مولا گواہ رہیے گا میں نے سب سے پہلے آپ کو تلاش کیا. تو علی نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر ارشاد فرمایا سلمان دیکھو رسول سے جنت نہ مانگنا، رسول سے دولت نہ مانگنا، رسول سے کوئی اور شے نہ مانگنا. بس سلمان جب رسول منبر پر ہوں تو رسول کو وعدہ یاد دلانا کہ آپ نے فرمایا تھا جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے. اور جب سارے ساتھی موجود ہوں ان کے سامنے رسول سے مانگنا. رسول منبر پر گئے، کیا مانگنا؟ اے سلمان رسول سے یہ پوچھنا یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے تھے تو آپ نے اور اللہ میں 3000 باتیں ہوئی تھیں. آپ نے 2000 باتیں تو امت کو بتا دی، 1000 باتیں نہیں بتائیں. سلمان رسول سے پوچھنا وہ 1000 باتیں کیا ہیں وہ بتائیں. اب مسجد میں رسول منبر پر ہیں، سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 3000 باتیں آپ نے اور اللہ میں ہوئی تھیں، آپ نے 2000 باتیں تو امت کو بتا دی، ایک بات نہیں بتائی، 1000 باتیں نہیں بتائیں. وہ 1000 باتیں نہیں بتائیں. تو سلمان نے جب رسول سے کہا وہ 1000 باتیں بتائیں تو رسول نے فرمایا سلمان
بس اتنا سمجھ لو کہ ان 1000 باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے. رسول خاتم کا اگلا جملہ رسول نے فرمایا 1000 باتوں کا تلخیص اور خلاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں سلمان اگر میں ان 1000 باتوں میں سے لائق توجہ جملہ ہے اور سند کے ساتھ موجود ہے. رسول فرماتے ہیں اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں, اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر علی کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں حضرت علی بھی بیٹھے تھے, ساتھی بھی بیٹھے تھے. جیسے ہی رسول نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ علی کو سجدہ کرنے لگیں گے, علی نے کیا عمل کیا؟ رسول کے اس فرمان کے فوراً بعد بلا فاصلہ علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کر علی نے بتایا میں اللہ نہیں ہوں, اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ اللہ کی رضا سے بغض نہ رکھو, رسول سے آگے نہ بڑھو, رسول کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کی رضا سے نفرت نہ کرو, اللہ کی رضا سے کراہت نہ کرو, اللہ کی رضا سے بغض نہ کرو, رضا الہیہ سے بغض نہ کرو. رضا الہیہ اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کیسے معلوم ہو, کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ کہ اللہ کا بدن تو ہے, اللہ کا جسم تو ہے, اور رضا اور ناراضگی کا علم ہوتا ہے حالات سے, کیفیات سے, تغیرات سے, تبدیلیوں سے. کوئی تبدیلی ہو کسی میں تو پتہ چلتا ہے یہ راضی ہے, تو تغیر ہو کسی میں تو پتہ چلتا ہے یہ ناراض ہے. ہم کیسے پتہ کریں؟ اللہ کی رضا, اللہ کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں اللہ نے خود فرمایا, اب یہ 3 باتیں عرض کر کے بس انہیں نتیجے تک لے لیں. اللہ نے خود فرمایا لیسا کمثلہ شیء, کیا فرمایا؟ اللہ کسی شے کے مثل نہیں ہے. اللہ کسی شے کے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ شے ہے ہی نہیں, وہ تو شے کا خالق ہے. ایک بات اللہ شے نہیں ہے, شے کا خالق ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات, اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی, شے اور اشیاء غلط ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلق جمیع الاشیاء, اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا. اشہدنا علی جمیع الاشیاء, تو معصوم فرماتے ہیں
اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق پر ہم محمد وآل محمد کو عین گواہ بنایا. یعنی یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ شے ہیں، چاہے لوح ہو، قلم ہو، انسان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، زمین، آسمان، جن، فرشتے، سب کیا ہیں؟ سب پر لفظ شے کا اطلاق. ابھی 3 باتیں عرض کر کے بس گفتگو نتیجے تک لے جاؤں. اللہ شے نہیں، اس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں. کوئی شے اس کے مثل ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ تو شے کا خالق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مخلوقات تمام شے ہے. ہر خلق پر، ہر مخلوق پر لفظ شے کا اطلاق ہے. وہ شے کہلائے گی. ایک اللہ خالق، ہر مخلوق شے. اب سنیں، یہ بات طے ہوئی. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ شے کا خالق، ہر مخلوق پر لفظ شے کا اطلاق. ہر مخلوق شے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے بڑھیں. معصوم کا فرمان، معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلق انوارنا من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوت والیاقوت من امر کن والامر کن من لا شے واللا شے من المشیت انظر الینا نحن مشیت اللہ. لیکن بات کیا طے ہوئی؟ اللہ شے کا خالق، ہم سب شے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْيَقُولْ مِنْ أَمْرِ كُنْ وَالْأَمْرُ كُنْ مِنْ لَا شَيْءٍ. امر کن بنا لا شے سے. لا شے من المشیت، مشیت بنی لا شے سے. یہ مشیت بھی ہے، لا شے بھی ہے. یہ 14 اللہ کی مشیت ہے. اللہ شے کا خالق ہے، ہم شے ہیں. یہ لا شے ہے. ہم شے ہیں، یہ لا شے ہے. مسلمانوں سوچو، جب ہم شے یہ لا شے ہے تو شے لا شے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ شے اور لا شے کیسے پتہ چلے کہ رضا الہی کیا ہے؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کیسے پتہ چلے؟ اللہ خالق ہے، ہم شے، یہ لا شے. اب شے کو دیکھیں سورہ القمر، قرآن مجید کا 54واں سورہ. اللہ شے کے لیے فرماتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر. قدر، قدر جو ہے نا بڑا عجیب لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے میں مترجمین کو بڑی دشواری ہوئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے شے کا ذکر کر رہا تھا. انا کل شیء خلقناہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے قدر سے خلق کیا. دیکھیے ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ آپ اور ہم جو زبان بولتے ہیں، ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں. بشر کی ایک زبان ہو، دوسرے بشر کی دوسری زبان ہو، ممکن ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا جا سکے. بس مفہوم ادا کر دیا جاتا ہے، ترجمہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بشر کی ہے زبان، تو بشر کا کلام ہے، تو خالق کا کلام کیا ہوگا؟
دیکھیے میں یہ عرض کر دوں، ضمناً بات آ گئی کہ ہم کلام اللہ میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بات آ گئی ہے تو ہمارا کیا ہے؟ کلام بشر، وہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ کتنا فرق ہے کلام اللہ میں اور کلام بشر میں؟ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ہر ایک دو جملے کہنے کے بعد میں ایک جملہ کہوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد کوئی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر کوئی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر کوئی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر کوئی جملہ دوہرا دوں۔ آپ کی طبیعتوں پر کتنا ناگوار گزرے گا؟ یہ ہے بشر کا کلام۔ اور اللہ ہر ایک جملے کے بعد کہتا ہے کتنا بھلا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے کلام اللہ۔ کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ممکن نہیں، تو کلام اللہ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ نے، چونکہ کلام اللہ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے کسی زبان میں، اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی اردو یا کسی اور پنجابی یا کسی اور زبان میں نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا نہیں، کلام اللہ میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ تم اپنی زبان میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، نماز پڑھو کلام اللہ سے، دعائیں کر لو اپنی زبان میں۔ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہے رضا الہیہ، جہاں رضا الہیہ ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں بغض ہوگا اللہ کی رضا سے وہاں جہنم ہوگا۔ رضا الہی کیسے پتہ چلے؟ وہ تو کیفیت کا نام ہے، کیفیت سے پتہ چلتی ہے، حالت سے پتہ چلتی ہے، تغیر سے پتہ چلتی ہے، تبدیلی سے پتہ چلتی ہے۔ پھر ذہن میں اللہ شے کا خالق، مخلوق شے، یہ لاش ہے۔ جب دو آیتیں سنیں تو باتیں ہو جائیں گی۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شے ہلاک ہونے والی ہے۔ مستثنا کر دیا، کیا کہتا ہے؟ الا وجہہ، جس پر شے کا اطلاق ہو وہ ہلاک، ٹھیک ہے؟ اور الا وجہہ، اس کا وجہ باقی، میں ترجمہ نہیں کر رہا وجہ کا، اس کا وجہ باقی۔ یہ وجہ جو باقی ہے نا، یہ ہے لا شے۔ دوسرے سنیں 55واں سورہ، سورہ رحمان، معروف ہے، اس میں بھی کلی اللہ نے دیا، کل من علیہا فان، کل جتنی اشیاء، من کا تعلق شے سے، جتنی اشیاء سب فنا ہونے والی ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا الا وجہہ، یا سورہ رحمان میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ، واو جیم ہے وجہ، میں نے اب تک ترجمہ نہیں کیا وجہ کا، سب فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ، اللہ کی رضا اور ناراضگی کیسے پتہ چلے؟ اللہ کی رضا ناراضگی کیسے پتہ چلے؟ اللہ کا تو بدن نہیں ہے، اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے،
اللہ میں تو کوئی کیفیت نہیں ہے، اللہ میں تو کوئی تغیر نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی حالت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا وہ کیا ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ہے، وہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا ان دو آیتوں میں؟ اللہ وجہ باقی رہے گا، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا وجہ کا، واو جیم ہے وجہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، لیکن بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں گا، لیکن ذرا سے وقت کے ساتھ دیکھیں، واو جیم ہے وجہ، وجہ عربی میں جسے وجہ کہتے ہیں، اردو میں بھی اسے وجہ کہتے ہیں۔ عربی میں جسے وجہ کہتے ہیں، اردو میں بھی وجہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہی وجہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، ٹھیک ہے؟ وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، اردو میں ہم کہتے ہیں یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے۔ چہرے کو، بس اب توجہ مضبوط ہے، چہرے کو عربی میں وجہ اس لیے کہتے ہیں، چہرے کو عربی میں وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرہ ہر بدن کی پہچان کی وجہ ہے۔ وجہ تسمیہ عرض کر رہا ہوں، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چہرہ وجہ ہر بدن کی پہچان کی وجہ ہے۔ اگر چہرہ نہ ہو تو پہچانا نہ جاتا یہ کون ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، اب آیت کا ترجمہ کریں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ پہچان کی وجہ ہے، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا ہم اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کیسے پتہ کریں، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو معصوم نے فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ، ہماری طرف دیکھ لیا کرو، ہم اللہ کا چہرہ ہے، ہم جس سے راضی ہیں اللہ راضی ہے، ہم جس سے ناراض ہیں اللہ۔ ہم جس سے راضی ہیں اللہ راضی ہے، ہم جس سے ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ ان 14 میں سے کون کس پر ناراض ہوا، ان 14 میں سے کوئی بھی کسی سے ناراض ہوا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، بس وجہ اللہ باقی رہے گا۔ اب سنیں سورہ ملک میں اور سورہ زمر اور سورہ مومن، اس کی آیتیں سنیں، 3 آیتیں، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کبریٰ میں کیا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، یہ لفظ کے ترجمے پر توجہ، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے جب پہلا سور اسرافیل قیامت میں پھونکیں گے
جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے. اب آیت آگے بڑھی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب مر جائیں گے, وہ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی مشیت ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, جو اللہ کی مشیت ہے وہ باقی رہیں گے, باقی سب مر جائیں گے. اچھا, سب کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت آئے گی نا, سور پھونکنے پر سب مر جائیں گے, حتیٰ کہ فرشتے بھی سب مر جائیں گے. صرف سور پھونکنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل زندہ ہو گئے جنہوں نے سور پھونکا. اب اللہ فرماتے ہیں, سورہ مومن اور سورہ زمر 39 اور 40 سورہ پڑھ لیجیے. اب اللہ فرماتا ہے پہلی مرتبہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے, فرشتے, جن, انسان, ہر جاندار مر جائے گا. الا من شاء اللہ, سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت ہے. اور پھر فرمایا ثم نفخ اخری, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ جو اسرافیل سور پھونکنے والا فرشتہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مر جائے گا. اب کچھ باقی نہیں ہے, اب کوئی جاندار نہیں ہے, اب کوئی زندہ نہیں ہے, حتیٰ کہ موت دینے والا فرشتہ بھی مر گیا ہے, سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر گیا ہے. اب کوئی زندہ نہیں ہے, اب کوئی جاندار نہیں ہے. جب کوئی زندہ نہیں ہوگا اور کوئی جاندار نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہے, سب مر چکے ہیں, اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. جیسا کہ سورہ قاف میں فرماتا ہے 50واں سورہ, افعینا بالخلق الاول, کہ ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے. کیا بات ہے کیا بات. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں, ہم دوبارہ زندہ کریں گے. لیکن یہ قیامت کا مرحلہ ہے. اب نہ کوئی فرشتہ زندہ ہے, نہ جبریل ہے, نہ میکائیل ہے, نہ اسرافیل ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ کوئی جن ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی جاندار ہے, کوئی زندہ نہیں ہے. اب آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں, اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا سب مر جائیں گے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سب مر جائیں گے, سب مر جائیں گے. جب کوئی بھی جاندار نہیں ہوگا, جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا, تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک آواز بلند ہوگی, قرآن میں موجود ہے, لمن الملک اليوم, آج کس کی مملکت ہے. ایک آواز بلند ہوگی, لمن الملک اليوم, آج کس کی مملکت ہے, آج کس کا اقتدار ہے, آج کس کی حکومت ہے. اور اس آواز کا جواب ایک دوسری آواز دے گی. قرآن میں آیت آئی للہ الواحد القہار, آج خدائے واحد قہار کی مملکت ہے, آج خدائے واحد قہار کی حکومت ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا یا ابن رسول اللہ, جب فرشتے بھی سب مر گئے, انسان بھی سب مر گئے, کوئی جاندار زندہ نہیں ہے, تو اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ اللہ خود کہے کہ کس کی حکومت ہے. اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ اللہ خود کہے کہ یہ کس کی حکومت ہے, اور اللہ خود کہے کہ واحد قہار کی حکومت ہے. اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں. یہ ابن رسول اللہ, پھر جب کوئی زندہ نہیں ہے اور اللہ کو خود یہ زیب نہیں دیتا, تو پھر یہ پہلی آواز بلند کرنے والا کون ہے, یہ دوسری آواز میں اس کا جواب دینے والا کون ہے. تو معصوم نے فرمایا سن, تو نے قرآن نہیں پڑھا, یب کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام, سن سب مر گئے, وجہ اللہ باقی ہے. سن پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے, جواب میرے جد مرتضیٰ کا.
لیکن ہم شے ہیں، یہ لاشیں ہیں، اللہ شے کا خالق ہے. اب جملہ کہہ دوں، یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ تھا. جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا. یہ تھے، کیا تھا؟ یا وہ تھا، یا یہ تھے. خود تو کنزر مخفیہ، میں چھپا ہوا تھا. اب تو میں اللہ نے چاہا مجھے پہچانا جائے. خلقت الخلق، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کی وجہ سے میری معرفت ہو سکے. اللہ نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب یہ کچھ نہیں تھا، نہ لو تھا، نہ قلم، نہ عرش، نہ فرش، کوئی شے خلق نہیں ہوتی. نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ فرشتے، کچھ خلق نہیں ہوا تھا. یا وہ تھا یا یہ تھے. یہ وہ پیدا کرنے والا تھا، یہ پیدا ہونے والے تھے. یہ وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے. یہ وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والے تھے. یہ وہ وجود دینے والا تھا، یہ وجود پہ آنے والے تھے. لفظ بدل کر کہہ دوں، کچھ نہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ تھا. کچھ نہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا. کچھ نہ تھا. آج کہتے ہو علی ولی اللہ کہنا تو صحیح غلط ہے. ارے علی ولی اللہ اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. نتیجے کا مکرنا کہاں سے سلسلہ شروع ہوا. ان کو پیشوا نہ بناؤ جن سے اللہ بیزار ہے. دو ایک پیش کروں گا اسی مناسبت سے. انہیں پیشوا نہ بناؤ جن سے اللہ ناراض ہے. انہیں پیشوا بناؤ جو اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کو پیشوا بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. انہیں پیشوا بناؤ گے جس سے اللہ بیزار ہے تو جہنم میں جاؤ گے. دو مقام کی آیتیں پیش کر دوں. اس کی تشریح اصول کافی میں سورہ اعراف کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ جب جنت میں جانے والے یہ کون ہوں گے؟ یہ آیت بتا رہی ہے. جہنم میں جانے والے یہ کون ہوں گے؟ آیت بتا رہی ہے. جنہوں نے پیشوا انہیں بنایا ہوگا جن سے اللہ بیزار ہے. اب آیت بتائے گی کہ وہ جہنم میں جائیں گے. جنہوں نے انہیں پیشوا بنایا ہوگا جو اللہ کی مشیت ہے، وجہ اللہ ہیں، جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جن کی رضا اللہ کی رضا ہے. جنہوں نے انہیں پیشوا بنایا ہوا وہ جنت میں جائیں گے. اب تو آیتیں سنیں. جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جائے گا اور طے ہو جائے گی بات، حتیٰ کہ سورہ صافات کی وہ آیت جو ہے 37 سورہ کی، قِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ سوال بھی ہو چکا ہوگا. قِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ پڑھو کو ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے. رسول نے فرمایا جب پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے
تو معصوم نے فرمایا جب جنت میں جانے لگیں گے حساب کتاب کے بعد تو ان سے پوچھا جائے گا علی کو مولا مانا؟ علی کو مولا مانا تھا؟ جب یہ بات بھی ہو جائے گی اور پھر بالکل جنت میں جانے کے لیے اہل جنت تیار کھڑے ہوں گے تو معصوم فرماتے ہیں سارے اہل جنت کو پھر روکا جائے گا رک جاؤ اور ان کے سامنے 14 معصومین کو لایا جائے گا ان کے سامنے 14 معصومین کو لایا جائے گا اور 14 معصومین کی طرف یہ اہل جنت اشارہ کر کے ایک جملہ کہیں گے اس جملے کو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت بنا دیا یہ اہل جنت ان 14 ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے سورہ اعراف اللہ نے بیان فرمایا 7واں سورہ قالو یہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے یہ پیشوا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے یہ پیشوا ہیں اگر یہ ہمیں ہدایت نہ کرتے ہم جنت میں نہ جاتے ان پیشواؤں کی وجہ سے ہمیں جنت ملی ہے کیا لفظ کہیں گے انگلی کا اشارہ کر کے انگشت حاضر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ہم نے انہیں پیشوا بنایا ان پیشواؤں کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا اچھا اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو گیا اللہ ان سے راضی ہے ان کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں اب سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ عجیب آیت ہے اس میں بھی دیکھیں جو لوگ جہنم میں جانے لگیں گے وہ جملے کہیں گے کیا ہوگا یوم یعوذ الظالم علی یدیہ جہنم میں جانے والے جب فیصلہ ہو جائے گا یہ جہنمی ہے تو جھنجلا کر پچھتا کر ظالم ہو یعوذ ہو وہ ظالم وہ جہنم میں جانے والے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اب جملہ سنیں اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اب آیت کے ترجمے پر توجہ اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر ایک جملہ کہیں گے قرآن میں موجود سورہ فرقان یا لیتنی کاش میں نے تھام لیا ہوتا کاش میں نے تھام لیا ہوتا ماں ایک ایک رفت توجہ اتخذتو کاش میں نے تھام لیا ہوتا مع الرسول رسول کو بھی اور رسول کے ساتھ مع الرسول سبیلا رسول کے ساتھ کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کے دامن کو بھی تھام لیا صرف رسول کو ماننے میں نجات نہیں ہے جب تک سبیل کو نہ مانو جس سبیل کا نام آل محمد ہے اچھا اس کے بعد جملہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے جنت میں جانے والے حاضر ہم نے انہیں پیشوا بنایا ان پیشواؤں کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں اب جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کا دامن بھی تھام لیا ہوتا اور پھر ان کا جملہ بڑا عجیب ہے جہنم میں جانے والے جہنمی ہوگا وہ کیا کہیں گے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ہم نے دنیا میں فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا کاش ہم نے دنیا میں فلاں کو اپنا
پیشوا نہیں بنایا ہوتا ہم نام بتا دیتے، لیکن جب قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا ہم کیوں بتایا؟ جب وہ یہ جملہ کہہ چکیں گے کیا ویلا تھا لمستقل فلان الخلیلہ، کاش ہم نے فلاں کو اپنا پیشوا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ فلاں کون ہے؟ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی موضوع میں، جو میں نے آیت پڑھی ما اسخط اللہ، انہوں نے انہیں پیشوا بنایا جن سے اللہ بیزار ہے۔ اب آگے کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کاش انہیں اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ ذالک بانہم ما اسخط اللہ، جن سے اللہ بیزار تھا انہوں نے انہیں پیشوا بنایا۔ جب یہ حالت ہوگی نا، اور خاتم النبیین جہنمیوں کے جملے سنیں گے، میں گفتگو کا اختتام ہے، خاتم النبیین جب یہ جملے سنیں گے تو خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہیں گے جسے قرآن کے سورہ فرقان کی اس آیت کے آخر میں اللہ نے رکھا۔ خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ جنت میں جانے والے کہیں گے ھذا، ہم نے انہیں پیشوا بنایا، ھذا، ھذا مانے انہیں۔ رسول کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں نا، میری امت کے لوگ ان کا قصور یہ ہے، ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ ان لوگوں نے میرے بعد، ان لوگوں نے میرے بعد ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کون سا قرآن ہے؟ معصوم نے فرمایا وہاں کوئی قرآن کتاب کی صورت میں نہیں رکھا ہوگا، بلکہ رسول علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرے بعد، اچھا جنتی کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے ھذا، ھذا کے صدقے میں جنت مل گئی، اور جہنمیوں کو ھذا چھوڑنے کی وجہ سے جہنم مل رہا ہے، انہیں ھذا چھوڑنے کی وجہ سے جہنم مل رہا ہے، جنتیوں کو ھذا کا دامن تھامنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ تو میں رسول کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ کہ ھذا اتنا اہم ہے کہ اس سے جنت ملتی ہے، اسے چھوڑنے سے جہنم ملتا ہے۔ آپ نے اس ھذا کے بارے میں دنیا میں بتایا نہیں، تو رسول فرمائیں کہ بتایا تو تھا۔ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ اڑتی۔ اگر
ایک مجلس کی اپنے بیٹی کی شادی سے پہلے مولا سجاد علیہ السلام سے کہا مولا آپ میرے بیٹے کی شادی میں تو آئیں گے نہیں، خوشی کی تقریب میں کربلا کے بعد شرکت نہیں کرتے، پر میں آپ کے بابا کی مجلس کر رہا ہوں، اس میں تشریف لائے۔ ہمارے چوتھے امام گئے، زہری نے شاہ زہری نے مسلط بچھائی، ہمارے مولا اس مسلط پر تشریف فرما ہوگا، ذاکر آیا، اس نے مجلس پڑھی، مصائب پڑھے۔ جب ظاہری طور پر چوتھا امام موجود ہو، ظاہری طور پر چوتھا امام موجود ہو اور مجلس ہو رہی ہو تو کتنا گریا ہوا ہوگا، اتنا گریا ہوا کہ لوگ اپنے سر دیواروں سے مار رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو شہاب زہری نے مسلط کی طرف نظر ڈالا، دیکھا چوتھے امام نہیں ہے، شہاب زہری نے دیکھا نہیں ہے، اس نے مجمع میں تمام میں چوتھے امام کو تلاش کیا، اسے امام نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے آگے بڑھا۔ آپ سمجھ گئے نا میں آپ کے آنسوؤں کی نظر کیا جملے کرنا چاہتا ہوں؟ شہاب زہری تلاش کرتے کرتے آگے بڑھے، جب مومنوں کو وہ پار کر کے آگے بڑھ گئے تو شہاب زہری نے دیکھا مولا سجاد اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہیں، سید سجاد علیہ السلام اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ماتا ابھی اتشانہ، اے میرا بابا پیاسا مت کرے، شہاب زہری نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہیں۔ امام نے فرمایا زہری خاموش ہو جا، میرے لیے اس وقت یہی جگہ مناسب ہے، میرے لیے اس وقت یہی جگہ مناسب ہے۔ زہری تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے، تم نے دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے، تم نے دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کہاں بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی مولا سجاد علیہ السلام یہ بھی کہہ کر روتے رہے، زیادہ مسائل نہیں پڑھتا، لیکن جناب سید سجاد ساری زندگی یہی کہہ کر روتے رہے۔ ماتا بھی اتشانہ منہال آئے، منہال نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کب تک روئیں گے؟ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا بھی چھڑا تھا اور یعقوب کو پتہ تھا وہ زندہ ہے، وقت جلستے نہ ہو، اتنا روئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال میرے کو 18 یوسف کربلا کی مٹی میں مل گئے۔ منہال نے ہاتھ جوڑ لی، ہاتھ جوڑ کر منہال کہنے لگا یا ابن رسول اللہ آپ نے شام کے بازار میں کسی نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا الموت لنا عادت والشہادت لنا کرامت، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اب تک بیٹھ کر رو رہے تھے، اب امامہ اتار کر رکھ دیا، کھڑے ہو گئے، سر پر ہاتھ مار کر کہا منہال یہ تو ہماری میراث ہے، موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ منہال کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چاہتے ہیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ایک رسی میں 12 بیٹیوں کے بازو باندھے جائیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ پھوپھے کے قید خانے میں لے جائیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ پھوپھے کے دربار میں لے جائے، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ شام کے قید خانے میں لے جائے۔ منہال ذرا بتا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میری بہن کے منہ پر تماچے مارے جائیں، یہ بھی ہماری میراث ہے۔ حضرت لوگ تب دو باتیں اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ کیسا قید خانہ تھا، یہ شام کا کیسا قید خانہ تھا، قید خانے میں بھی سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں تھی،
توق تھا، قید خانے میں بھی توق نہیں نکالا گیا. عزادارو بس چند جملے اور گفتگو جناب سید سجاد علیہ السلام کی شہادت تک پہنچ گئی. عزادارو نے قاصد آیا شام کے قید خانے میں. مولا سجاد علیہ السلام سے کہا آپ کو ظالم نے بلایا ہے. مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، گڑنے کے توق کو سنبھالا، چلنے کے لیے تیار ہوئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. بیٹا ظالم نے کیوں بلایا ہے؟ جناب سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں امام وقت ہوں، میں جانتا ہوں ظالم میرا قاتل نہیں ہے. پھوپھی اماں میں جلد واپس آ جاؤں گا. جناب سید سجاد علیہ السلام ادھر قید خانے سے نکلے لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حال یہ تھا جب سے سجاد علیہ السلام قید خانے سے باہر گئے تھے کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ قید خانے کے دروازے پر آتی تھی، کبھی قید خانے کے اندر جاتی تھی. اتنی بے چین اور منصرف تھی، اتنے اضطراب کی عالم میں تھی. کبھی دروازے پر آتی تھی، کبھی اندر جاتی تھی اور میں ایک ہی جملہ کہتی تھی کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی خبر لائے، کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی خبر لائے. عزادارو ادھر امام سجاد علیہ السلام ظالم کے پاس پہنچے. اب یہ رہائی کا وقت تھا. ظالم مولا سجاد علیہ السلام کے استقبال کے لیے تخت پر کھڑا ہو گیا اور تخت پر کھڑا ہو کر ظالم نے غضب کا جملہ کہا. ظالم مولا سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے آئیے اس تخت پر تشریف فرماؤ، آئیے اس تخت پر تشریف فرماؤ. مجھے سننا تھا. امام سجاد علیہ السلام بلند آواز سے چیخ کر روئے اور رو کر کہا ظالم کیا میں اس تخت پر قدم رکھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہے، جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہے؟ کیا میں اس تخت پہ قدم رکھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہو؟ بس عزیزو ظالم نے کہا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. اب سید سجاد علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے توق اتارنا تھا، ہتھکڑیاں اتارنی تھی، بیڑیاں اتارنی تھی. بیڑیاں اس قابل نہیں تھی کہ اتاری جا سکے، ہتھکڑیاں اس قابل نہیں تھی کہ نکالی جا سکے، توق اس قابل نہیں تھا کہ نکالا جا سکے. سید سجاد علیہ السلام کے پیروں پہ ورم تھا، سینے سے خون نکل رہا تھا، پیروں سے خون نکل رہا تھا. اس قابل نہیں تھی بیڑیاں ہتھکڑیاں اور کہ انہیں نکالا جا سکے. ایک مرتبہ حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا. عزیزو بچن جملے سن لیں. پھر اس کے بعد امام کا تابوت برآمد ہوا، لوہار کو بلایا گیا. امام کے پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئی، امام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی گئی، امام کے گلے کا توق کاٹا گیا. اب مقتل روایت میں وہ جملے ہیں، میں وہ جملے بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، میں وہ جملے نہیں بیان کر سکتا. جب جناب سجاد علیہ السلام کے پاؤں کی بیڑیاں کٹی تو میں وہ جملے بیان نہیں کر سکتا کہ سید سجاد کی پنڈلیوں کا کیا حال تھا. میں وہ جملے بیان نہیں کر سکتا کہ سجاد کی پنڈلیوں کا کیا حال تھا. میں وہ جملے بھی نہیں دوہرا سکتا کہ جب ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی، ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی، وہ جملے بھی میں نہیں بیان کر سکتا. مجھ میں ہمت نہیں کہ جب ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی تو سید سجاد علیہ السلام کی کلائیوں کا کیا حال تھا. ہاں جرأت کر کے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب سید سجاد علیہ السلام کے گلے کا توق کاٹا گیا، گلے کا توق کاٹا گیا، گلے کا توق کاٹا گیا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سوراخ نظر آ رہے تھے. ارے ایسے مولا کو زہر دیا گیا جو ساری زندگی اپنے بابا پہ روتا رہا. جب زہر دیا جاتا ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہوئے. امام باقر پانی کوزے میں لے کر آئے. ایک مرتبہ سجاد علیہ السلام نے
مولا باقر علیہ السلام اپنی بہن کے پاس آئے، چند سالہ ہے بچی، چند سالہ ہے، مولا باقر نے اس بچی کے سر پر، اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پیار کر کے بابا کے تابوت سے الگ کیا۔ میں اس بچے کی خدمت میں کروں، یہ تمہارا نصیب ہے کہ بابا سے جدا کیا گیا، بابا سے جدا کیا گیا، تمہیں پیار کر